السلام علیکم دوستوں، پہلا اشرہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور آج دوسرا اشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج 11واں روزہ ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو دوسرے اشرے کی بہت مبارکباد۔ اور ہاں، دوسرے اشرے کی چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے پروگرام میں تھوڑے بہت چینجز ہوئے ہیں۔ پہلے اشرے میں ہم نے آپ کی خدمت میں اچھی باتیں عرض کی تھی، لیکن اب دوسرے اشرے میں ہم آپ کی خدمت میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے۔ دوستوں، آئیے آج کے پروگرام کا آغاز دوسرے اشرے کی دعا سے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو دوستوں، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کس دریا میں ڈبویا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل میں ڈبویا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو آئیے آج کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے غم و پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو دوستوں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہتے ہیں۔ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت نمرود بابل کا بادشاہ تھا، اور اس کے نمرود کے دور میں بت پرستی عام تھی، لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، اور تقریباً کوئی بھی نہیں تھا جو ایمان لایا ہو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے تھوڑے عرصے پہلے نمرود کے دربار میں ایک نجومی نے نمرود کو بتایا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت سلطنت سب تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہوا تھا کہ فرعون کو خواب آیا تھا، اس نے تعبیر پوچھی تھی، تو یہی ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت برباد کر دے گا۔ تو جو فرعون نے کیا وہی نمرود نے کیا۔ نمرود نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ فرعون نے بھی یہی کیا تھا، لہٰذا یہی حکم جاری ہو گیا اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہا اور تقریباً 1 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ رکھے بس۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور نمرود کے ڈر سے ایک غار میں چھوڑ آئیں اور غار کو بند کر دیا۔ پریشان حال اگلے دن جب آپ علیہ السلام کی والدہ اس غار میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی انگلیاں آپ کے منہ میں ہیں اور اس سے دودھ اور شہد بہہ رہا ہے۔ آپ کی انگلیوں سے دودھ اور شہد بہہ رہا ہے۔ لہٰذا بہت لمبا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ ایک نوجوان بن گئے۔ بس پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کی قوم تھی ان کے بت خانے میں گئے، اور وہاں پہ ایک بڑا بت تھا اور باقی سارے چھوٹے بت تھے۔ وہاں گئے، تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ وہاں پہنچے، یہ سب کچھ دیکھا تو ان کو آپ علیہ السلام پر شک ہوا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جواب دیا کہ میں نے تھوڑی نہ کیا ہے، یہ تو اس بڑے بت نے کیا ہے، دیکھو کلاڑا بھی اسے کندھے پر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا آپ علیہ السلام کو کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام یعنی خلیل اللہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ
تم خود کہتے ہو کہ یہ چل نہیں سکتے، تو پھر مگر یہ بھی کہتے ہو کہ یہ نظام کائنات چلاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ خدائی کے نعوذ باللہ وہ خدائی کے دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا کہ تم خدا نہیں ہو، کیونکہ خدا وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے۔ اس واقعے کے بعد درباریوں سے مشورہ کر کے آپ علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی گئی، آپ علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی گئی، اور پھر نمرود کے سپاہی آپ علیہ السلام کو پکڑ کر جیل میں جا کر بند کر دیا، آپ علیہ السلام کو قید کر لیا، لیکن آپ علیہ السلام نہایت اطمینان سے رہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے لیے منصوبہ بندی کی گئی کہ آپ علیہ السلام کو مارنا کیسے ہے، نعوذ باللہ کیسے مارنا ہے، لہٰذا تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب نمرود چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی آگ ہو جو نہ اس سے پہلے لگی تھی اور نہ لگے گی۔ اب ایک روایت کے مطابق پورا شہر اس کام میں لگ گیا کہ انہوں 40 دن کے اندر ایک ایسی آگ بنائی جس کی تپش بہت بہت زیادہ تھی، عام آگ سے بہت زیادہ تپش تھی، اور آخرکار وہ دن آ گیا جب آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانا تھا۔ جب آپ علیہ السلام آ رہے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو یہاں میں آپ کو سزائے موت ہو رہی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ میں کیوں ڈروں، مفہوم میں کیوں ڈروں، کیونکہ جس نے مجھے سزائے موت سنائی ہے وہ وہ نہ ہی زندگی دینے والا ہے اور نہ ہی موت دینے والا ہے، زندگی اور موت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اور آپ نے اس آگ پر مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی، اور جو آگ کے انگارے تھے ان کو تسبیح کے دانوں سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ اور بیچ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے آگ کے اندر تو بیچ میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سے فرمایا، مفہوم کہ آپ آگ میں نہیں جائیں، میں آپ کو محفوظ کر لوں گا، لیکن آپ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرا امتحان ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ آپ آگ میں چلے گئے، اور جب نمرود کی بیٹی دور سے سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اترے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی ہے اور آگ کے انگاروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایمان لے آئی اور سجدہ ریز ہو گئی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو دوستوں یہ والا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو دوستوں آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے، جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ دوستوں اس کتاب کے اندر کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، اور میں یہ آپ کو ردن تو فتن بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرط صحت و زندگی ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔